آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا ایک واقعہ۔ عید کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا۔ حضور مسجد نبوی میں فضائل عید کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام محو نظارہ دید ہیں۔ تمام صحابہ کرام خوش ہیں کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ احکام و فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت العالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسین کریمین نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ سے چمٹ گئے۔ آپ نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ نے سفید کپڑے زیب تن کی خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اور حسین کریمین مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین آپ کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جبریل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ صالح روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عرض مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھیں کہ اچانک رسول اللہ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد و رقت کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمے کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے، جو ہی بچوں کے کہکوں کی آوازوں کو سنتا ہے اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ عید پر گزرنے والے کہکہوں کو سن کر یہ نہ خیال کریں کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے روشن ہیں۔ آپ نے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین صحابہ پیچھے آپ بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے غور سے آپ کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، ابھی بھی دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر نے یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اپنے کاندھوں پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن کے حسین مہپارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بے کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم، اب آپ کون ہیں؟ پیغمبر، میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بولا، واقعی آپ میرے ابا ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم بولا، مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔
اے آسمان تو نے جھک کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے بھی اپنی خوشبو محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی، مورخو تم اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دے دیا ہے جس منصب کے اہل حسن اور حسین تھے۔ ان کے نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھے پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف۔ نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسین رضی اللہ عنہ رہے تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے اچانک ورد و مسعود پر حیران ہو جاتی ہیں۔ وجہ پوچھتی ہیں، عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی نا، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی، میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہلاً و سہلاً مرحبا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہیں۔ پیغمبر، اے عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کے ابا ہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے، اٹھو عائشہ بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضور اقدس اس بچے کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روئی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی، یہ کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ حسین کریمین اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں، گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ محترم عزیز دوستو، عید آنے والی ہے، ہمارے ارد گرد کتنے یتیم بچے ہوں گے جن کی عید یوں ہی گزر جاتی ہے بغیر اچھے کپڑے پہنے، بغیر جوتے پہنے اور بغیر کچھ اچھا کھائے، بس حسرت بھری نگاہوں سے دوسرے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کاش میں بھی اچھے کپڑے پہنتا، کاش میں بھی اچھے جوتے پہنتا، اچھا کھانا کھاتا، میں بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جاتا، عید کی نماز ادا کرتا۔ محترم عزیز دوستو، اپنے ارد گرد نظر رکھیے گا، اگر آپ کے ارد گرد یتیم موجود ہیں، غریبوں کے بچے موجود ہیں، غریب لوگ موجود ہیں، تو اس عید میں ان کا ساتھ دیں، ہو سکے تو ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کریں، ان کے بچوں کے لیے جوتوں کا بندوبست کریں، ان کے ساتھ اتنی امداد ضرور کریں کہ اس عید میں وہ ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔